الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کتاب التوحید اس موضوع میں آج ہم دیکھیں گے کہانت اور غیب کا دعویٰ کرنا۔ کہانت اور غیب کا دعویٰ کرنا، دیکھیں کاہن جو غیبی خبروں کا دعویٰ کرے وہ کہانت ہے۔ مستقبل کے امور کو جاننے کا دعویٰ کرے، یعنی کہ روٹین سے ہٹ کر کوئی باتوں کا وہ دعویٰ کرے جو روٹین سے ہٹ کر ایک اندازہ ہوتا ہے، وہ الگ بات ہوتی ہے۔ یعنی کہ عراف وہ ہے جو غیبی مقامات کا دعویٰ کرے، جیسے کوئی بھینس چوری ہو گئی ہے تو وہ کہاں پہ ہے، وہ اس طرح کے باتیں کرنا، یہ بتانا، یہ تو غیبی چیزیں ہیں۔ اسی طرح کاہن جو مستقبل کی باتیں بتائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کاہن عراف کے پاس آئے وہ علم عامل نجوم کے پاس آئے، اس نے جو کہا وہ اس کی تصدیق کی، اس نے صحیح سمجھا، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہیں۔ یعنی اس آدمی کے پاس جانا جو دعویٰ کرے میں غیبی امور کو جانتا ہوں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں۔ اب وہ چاہے پیر ہو، قاری صاحب ہوں، عامل ہو، نجومی ہو، یا کوئی بڑے سے بڑے شیخ کے نام سے کوئی مشہور ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی بھی یہ چیز کرتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں جو یہ چیزوں کا دعویٰ کرے اس کا کیا حال ہوگا۔ کاہن، عراف، عامل، نجومی، جادو وغیرہ، اس کے پاس جانا اتنا جرم ہے، تو جو یہ کام کر رہے ہیں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ان کا آپ خود سوچیں کہ کیا حال ہو سکتا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ کہانت کرنا، عراف یعنی کہ اندازے لگانا، غیب کی خبروں کے دعوے کرنا۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کاہن کے پاس کوئی آئے، تصدیق کی اس نے کفر کیا، دین کا انکار کیا، اتنی سخت وعید ہے۔ انبیاء کرام بھی غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے، جو اللہ ان کو بتائے وہی جانتے تھے، جتنا اللہ ان کو دینا چاہے غیب کا علم، اور وہ بتا کے۔ اب تو سلسلہ ختم ہو گیا ہے انبیاء کا، تو اب تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انبیاء کو تو غیب کی خبریں اللہ بتا دیا کرتا تھا۔ انبیاء کرام بھی علم غیب نہیں جانتے تھے۔ آج زمانے میں جو غیبی خبروں دینے والوں کو مانے تو سمجھ لیں کہ آپ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کی آیت کو نہیں مانتے، قرآن پہ عمل نہیں کر رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم غیب نہیں ہے، سورۃ یونس۔ تو اب اس آیت پہ آپ کا کیا ایمان ہے پھر؟ اگر آپ اس کی غیب کی خبروں والوں پہ یقین کر رہے ہیں تو پھر آپ کا اس آیت پہ کیسا ایمان ہے؟ بخاری کے حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام مستقبل کی باتیں جانتے تھے، اس نے کفر کیا، اس نے اللہ پر الزام لگایا یا تہمت لگائی۔ تو دیکھیں کتنی سخت وعیدیں ہیں، کس طرح کے عقیدے رکھنا، فلاں غیب جانتا ہے، فلاں ولی غیب جانتا ہے، فلاں غیب کی خبریں دیتا ہے، اور فلاں نبی غیب کی، یہ سارے عقیدے غلط ہیں۔ اسی طرح جو بھی عامل، نجومی یا ہاتھ کی لکیروں، اشاروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتائیں، ان کے پاس آتا ہے، اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ غیبی خبریں جانتے ہیں جو بھی بتائیں، تو اس شخص کو معلومات لینے کے بعد، تصدیق کی کے بعد وہ کافر ہو جائے گا۔ اتنا سخت عمل ہے کہ اس نے کفر کیا، تصدیق کی، دین اسلام سے نکل کے جائے گا، وہ بعد میں توبہ کرے اور دوبارہ کلمہ پڑھے۔ اتنی سخت وعید ہے غیب کی خبروں پہ جس نے تصدیق کی۔ اگر کوئی ویسے ہی آئے اس جگہ، کاہن کا عراف کے پاس ویسے ہی چلا جائے، نجومی کے پاس، تو یہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن جائز نہیں ہے وہاں پہ جانا۔ اگر کوئی نجومی عمل کاہن کی باتیں غیب کی ہی سمجھے تو اس نے اس قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے، یعنی کہ جس پہ یہ چیزیں آئی ہیں، کہ اس طرح کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے کاہن کی۔ تو پھر سمجھ لیں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کاہن کی تصدیق بھی آپ کر لیں اور قرآن پر بھی مان لیں، یہ دونوں چیزیں اکٹھی کیسے ہوں گی؟ کیونکہ قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں پھر جمع نہیں ہو سکتی، کہ آپ کاہن کی تصدیق بھی کر لیں اور قرآن پہ ایمان بھی لے آئیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگی۔ یا کاہن پہ تصدیق کریں تو پھر آپ کا قرآن کی آیت پہ ایمان نہیں ہے، تو قرآن کی آیت پہ ایمان کریں گے تو پھر کاہن کی تصدیق آپ نہیں ہو سکتی، دونوں چیزیں جمع نہیں آپ کر سکتے، ایک ہی ہوگی، دونوں چیزیں
اکٹھی نہیں ہو سکتی. یا تو آپ کا کاہن پہ ایمان ہوگا تو پھر قرآن پہ نہیں. اگر قرآن پہ ایمان کریں پھر آپ کاہن کی تصدیق نہیں کر سکتے، صحیح نہیں سمجھ سکتے. تو یہ مسئلہ کہانت اور غیب کا دعویٰ کرنے والوں کا مسئلہ ہے. کتنے سخت اس میں وعیدیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کے بارے میں چیزیں دیکھیں گے.